اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ثقلین نقوی حاضر خدمت ہوں، اور آپ سب کو کل سے میری ویڈیو کا انتظار تھا، اور جن لوگوں نے مجھے ان باکس کیا، مجھے میسیج کیے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی جو ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں گزشتہ روز جو ملتان میں تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ و اہل بیت جو مارچ ہوا ہے اس حوالے سے، اس میں کیا کیا چیز ایسی تھی کہ جو متنازع تھی، کون سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھے، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے کرنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کل ملتان میں کون سا ایسا شخص تھا جس نے نفرت انگیزی کی تقریر کی، اور اس نفرت انگیزی کی تقریر کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور اس کو پکڑا گیا۔ یہ جو شخص پکڑا گیا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، اس سے پہلے 20 ویڈیوز آ چکی ہیں، اور شیعہ مخالفت میں، اہل بیت کی مخالفت میں یہ شخص پیش رہا ہے۔ یہ شخص کون تھا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ شخص کون۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کی ریلی میں کچھ لوگوں نے سپاہ صحابہ کے جھنڈے، جو کہ کالعدم جماعت ہے، اس کے اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ قائدین کی جانب سے سختی سے منع تھا کہ کوئی بھی جھنڈا، کسی بھی جماعت جھنڈا نہیں لے کے آئیں گے، صرف جھنڈا پاکستان کا ہی ہوگا۔ لیکن کل کی ریلی میں سپاہ صحابہ کے جھنڈے آئے۔ کون لے کے آیا، اس کے پیچھے محرکات کون تھے، وہ کس مدرسے کے طالب علم تھے، یہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کی ریلی میں کس شخصیت کے خلاف بائی نیم نعرے لگائے گئے، اس سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا، یہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مولانا شہنشاہ نقوی نے جو اعلان کیا تھا کہ چہلم کو ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں گے، یہ کس نے دہرایا، اور اس کے مقابلے کے لیے نیا لائے عمل کیا بنایا گیا، نیا اعلان کیا گیا چہلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لوگ آئے تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا، کیا وہ عوام الناس تھی، کیا وہ عام آدمی تھے، یا وہ بھی کراچی کی طرح مدارس کے طلاب اور علماء کرام اور وہاں کے جو فضلاء ہیں وہ آئے ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے میں بس میں ایویڈنس بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نماز مغرب کتنے ہزار افراد نے نہیں پڑھی، یعنی کہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے نام پر ہونے والے اس مارچ میں قائدین نے ہزاروں کی تعداد میں جو شرکات تھے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب افراد تھے، ان کی نماز مغربین قضا کروا دی گئی۔ بعض لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے، 1% میں بھی شاید مشکل ہوگا کہ جنہوں نے نکل کر اپنی نماز کو ادا کیا، لیکن 99% عوام کو جلسہ عام سے اٹھنے ہی نہیں دیا گیا۔ قائدین نے بار بار یہ کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، نماز کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ہم آپ کو نماز پڑھوائیں گے۔ خود جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ 7:29 پر ہوتا ہے، تو ہم پہلے اس جلسے کو ختم کر دیں گے، لیکن جلسہ یہ نماز مغرب قضا ہو گئی، اذان عشاء آئی، اور اذان عشاء کے وقت بھی لوگوں کو نہ اٹھنے دیا گیا، اور اس کے بعد جب جلسہ ختم ہوا تب لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی۔ آج کی ویڈیو میں یہ سارے پہلو آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو میری نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اس ریلی میں کس شخصیت کے خلاف نعرے بازی کی گئی، تو جب مفتی منیب الرحمان جو کہ چیئرمین ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے، جب وہ آخری خطیب تھے اور جب وہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اسلام آباد میں جو کہ خلیفہ اول کے حوالے سے جو گستاخی کی گئی، اور اس کے میں جس شخص نے گستاخی کی اس واقعے کا جو مرکزی ملزم جس کو بنایا گیا ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی اور برائے اوورسیز پاکستانی جناب زلفی بخاری کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور کہا گیا کہ جو شخص پاکستان سے بھاگ کر لندن گیا ہے، اس سارے کے پیچھے جو ہے نا وہ زلفی بخاری ہے۔
تو مفتی منیب الرحمان کی تقریر کے دوران ہی مولانا زبیر صدیقی صاحب جو کہ مدرس بھی ہیں یا خیر المدارس ملتان کے، انہوں نے مائک کو پکڑا اور انہوں نے زلفی بخاری کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو ہے کہ جب زلفی بخاری کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کی آواز میں اپنی آواز ملاتا ہوں، بلکہ اس پورے مجمع کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف علوی پر پابندی لگوائی تھی، تم نے پابندی اٹھائی، تم نے مجلس منعقد کی، تم دوسرے شہروں سے سامعین لاد کر لائے اور یہ توہین کروائی، پھر تم نے اگلے دن ان کو ویزا بھی مل گیا، بحفاظت برطانیہ پہنچا دیا اور وہاں پر پولیٹیکل اسائلم بھی دلا دیا۔ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں ملک بدر کریں گے، بدر نہیں کریں گے، جس زمین پر جرم ہوا ہے اس زمین پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بدر کرنے تو چلا گیا، بدر ہو گیا۔ اس لیے جن کی طرف شیخ محسن علی نجفی نے اشارہ کیا ہے ہیں وہ غیر ملکی، پاسپورٹ ان کے پاس کسی اور ملک کا ہے، لیکن مسلط ہم پر ہیں، حاکم ہم پر بن گئے ہیں۔ لہذا اس پورے مجمع کا سوال ہے کہ شیخ محسن علی نجفی کا سوال ایک ہوتا ہے نا کہ $1,000,000، یہ $1,000 ملین کا سوال ہے کہ ریاست اس کا جواب دے۔ زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو ہٹاؤ، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، زلفی بخاری کو، ملک کے دشمن زلفی بخاری کو، امن کے دشمن زلفی بخاری کو۔ لہذا اور عوام نے بھی زور انداز میں نعرے بازی بھی کی اور زلفی بخاری سے اس واقعہ کے بعد استعفے کا بھی مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور جو لوگ بھی ملوث تھے، ظاہر ہے ان کا نشانہ، ان کا اشارہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بائی نیم زلفی بخاری کے خلاف نعرے بازی کی گئی تو یہ میں نے آپ کو کوٹ کر دیا۔ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں کہ نماز مغرب کا وقت، نماز مغرب کا وقت جیسے ہی ہوا، اسٹیج سے قائدین کے، ابھی جو بڑے قائدین تھے ان کے، جن میں مفتی منیب تھا، جن میں ساجد کریم سے، جن میں ساجد میر صاحب تھے، جن میں حامد سید کاظمی صاحب تھے، جن میں مولانا عادل خان صاحب جو کراچی سے آئے ہوئے تھے وہ تھے، ان کے خطابات ابھی باقی تھے، لیکن نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ جناب قاری حنیف جلندری صاحب جو کہ مرکزی رہنما تھے اور قائد تھے اس ریلی کے، وہ اسٹیج پر آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہماری نماز مغرب کا وقت 7:29 پہ ختم ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس جلسے کو پہلے وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ اس دوران جب نماز مغرب کے لیے وقفہ کیا گیا، سب لوگوں نے تحمل سے اذان کا سنا، اذان کے احترام میں۔ اس کے بعد قائدین نے فرداً بعض قائدین نے اسٹیج پر ہی نماز ادا کی، لیکن جو عوام بیٹھی تھی وہ نماز نہ پڑھ سکی، اور یہ ہزاروں افراد کی نماز تحفظ ناموس رسالت مارچ میں، عظمت صحابہ اور اہل بیت مارچ میں آنے والوں کی نماز کس کے سر پر ہے، یہ تو خدا ہی بہتر بتا سکتا ہے، یا وہ عوام کے جنہوں نے جن کی مان کر نماز کو ادا نہیں کیا۔ اس سے اگلا پہلو کہ اس ریلی میں اور اس مارچ میں جب جھنڈوں کی اجازت نہیں تھی تو کس کے جھنڈے لائے گئے؟ سپاہی صحابہ کے جھنڈے جو کہ کالعدم جماعت ہے اس کے جھنڈے لائے گئے، اور یہ لانے والے کون تھے یہ بتاؤں گا آپ کو۔ یہ مظفر گڑھ کے مدرسے کے طالب علم تھے کہ جو کہ وہاں سے پری پلان 2 جھنڈے لے کر آئے ہوئے تھے کہ جنہوں نے یہ جھنڈے وہاں پر لہرائے، اور یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ ان جھنڈوں کی ہے جو کہ اس وقت چوک گھنٹہ گھر میں موجود ہیں، اور یہ جھنڈے کالعدم جماعت سپاہی صحابہ کے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مارچ میں کہا گیا تھا کہ کسی کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی، کوئی منفی نعرہ نہیں لگایا جائے گا، لیکن میں آپ کو ابھی یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ جس میں کھلے عام شیعہ کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں شیعہ کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ چوک گھنٹہ گھر ہے جہاں پر اس وقت یہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ کچھ تو کیا ہوگا بھائی۔ دیکھا اس کو پکڑ لیا لڑکے وہ مطلوب ہوگا کوئی یقین ہے۔ اس ویڈیو کے بعد اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں ہیں نیشنل ایکشن پلان، سیکورٹی ادارے، کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ جن کی موجودگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی یہاں موجود تھی اور پولیس کی موجودگی میں یہ نعرے لگے، کسی نے ان کو روکا نہیں، کسی نے ان کو منع نہیں کیا، اور یہ کس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ چونکہ یہ پہلے اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اس مارچ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نعرے نہیں لگیں گے، کوئی تکفیر نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن اس مارچ میں اور اس احتجاج میں عوام نے جو نعرے لگائے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے۔ اب ہے اگلا پوائنٹ۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے آفتاب نذیر، یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس کو ابھی رکھا ہوا تھا سیکرٹ، لیکن بتا رہا ہوں، ایک شخص ہے جس کا نام تھا آفتاب نذیر، جو کہ سندھ اور کا رہنے والا ہے، اور مسلسل یہ شخص اہل تشیع کے خلاف زہر اگل رہا تھا، اور یہ شخص کل کراچی سے ملتان پہنچا، اور ملتان میں بھی اس نے ایک محفل جمائی ہوئی تھی، میں آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا، محفل جمائی ہوئی تھی، اور اس محفل میں یہ دوبارہ JDC کے ظفر عباس جو کہ وہاں پر ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس نے ان کے بارے میں اس نے تنقید کی اور سخت تنقید کی، اور پانی کے اوپر تنقید کی، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس ویڈیو کے بعد پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آئی اور سیکورٹی اداروں کے پاس پہنچی، تو اور اس کے بعد آفتاب نذیر کو اس کے 2 اور ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ آفتاب نذیر تھی، آفتاب نذیر جو کہ کافی عرصے سے اس طرح کی ویڈیو بنا رہا تھا جس میں اہل تشیع کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور اہل بیت کے خلاف بھی اس نے باتیں کی تھیں، تو اس کو کل رات کو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو فوٹو آ رہا ہے یہ آفتاب نذیر کا ہے، اور یہ جو اگلا فوٹو آئے گا اس میں اس کے 2 ساتھی بھی ہیں، ایک کا تعلق کراچی سے ہے اور ایک کا تعلق لاہور سے ہے۔ سب سے اہم جو بندہ گرفتار ہوا ہے وہ یہ آفتاب نذیر ہے۔ اب انتظامیہ ان لوگوں کو اور ان لڑکوں کو اور ان طالب علموں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے کہ جنہوں نے سپاہ صحابہ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی گرفت میں آئیں گے کہ جنہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لگائے ہیں۔ اس ریلی کی ایک اہم بات جہاں پر بہت سارے اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس ریلی میں مفتی منیب الرحمن نے علامہ ساجد نقوی اور شیخ محسن نجفی اور علامہ ریاض نجفی کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے جو مجھے خط بھیجا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کی مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں۔ مفتی منیب کو یہ کہنا تھا کہ یہ بات علماء تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کو نچلے سطح تک بھی لے کر جائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب نے سٹیج پر برسر عام یہ کہا کہ یزید جو ہے وہ لعنت اللہ ہے، وہ رحمت اللہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی مکتب کی کسی بھی فقہ کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، جو بندہ غلط کرتا ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہم اہل تشیع کو قطعاً تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بات تھی۔ اس کے بعد اس تقریب کے جو کوارڈینیٹر بھی کہہ لیں آپ یا جو اس کے
ناظم منبر تھے علامہ فاروق خان سعیدی صاحب، وہ آتے ہیں اسٹیج پر، انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کے ایک عالم دین نے کہا کہ ہم ان کا اشارہ علامہ شہنشاہ نقوی کی جانب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو 40 کے جلوس ہیں وہ ہماری طاقت اور ہماری پاور جو ہے نا وہ شو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 1 ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک جتنے بھی ہماری محافل ہوں گی، جتنی بھی ہماری ریلیاں ہوں گی، وہ سب ناموس صحابہ ریلیاں ہوں گی اور ہم بھی پھر اپنی طاقت کا شو کریں گے۔ یہ بات ایجنسیوں نے بھی سنی، سب نے سنی، جہاں سے ایک نئی محاذ آرائی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ۔ مزید جیسے جیسے یہ لوگ گرفتار ہوں گے انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ سے تو پھر ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔